مولانا جلال الدین رومی کی ایک حکایت ہے، اسے ایک کہانی سمجھ لیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تالکان کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ خیر آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ ہی گیا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرقانی کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب سے دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن کی قدم بوسی کے لیے شہر تالکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد ہے کہ جس کے لیے تو نے اتنا طویل و کٹھن سفر طے کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ بتائیے کہ شیخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے اس خاتون کی پہلی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ اور شاہ بن بیٹھا ہے، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تجھ جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنساتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا یہی طریق تھا؟ اس جیسے لوگوں نے تو تقوی و احکام شریعت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج تو ایک عمر کی ضرورت ہے جو سختی سے ان لوگوں کا محاسبہ کر کے ان کو راہ راست پر لے آئے۔ اب تو شیخ کے موتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا۔ بی بی شیخ کے انوار و فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم تاب پر لاکھ پھونکے ماریں وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں طلوع ہونے والے سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بےہودہ بدتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان مجموعہ افراد میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے ہی بیچارہ گھبرا کر لا حول ولا قوت پڑھتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاں گزیں کرنا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں یقیناً کوئی بھید ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنے فریب نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی ہرزہ سرائی برداشت نہ کرتا تو یہ شعر میرا متی کیسے ہوتا۔ گر نہ صبر می کشیدے بارزن کہ کشیدے شیر نر بیگار من۔ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شعر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا۔ مولانا رومی اس واقعے سے یہ درس دے رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔